وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ ابراہیم درس نمبر 1058، آیت نمبر 31۔ آج کا موضوع، کیا ہم بہت بڑے نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ۔ اور ان لوگوں نے خدا کے شریک مقرر کیے کہ لوگوں کو اس کے رستے سے گمراہ کریں۔ کہہ دو کہ چند روز فائدے اٹھا لو، آخر کار تم کو دوزخ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سامعین کرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 31، لفظی ترجمہ: قل لعبادی الذین آمنوا، اے نبی میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان کو کہہ دیجئے، یقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں، وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کریں، پوشیدہ یا ظاہر طور پہ، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، ولا خلال، اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ اہم آیت ہے، اور دیکھیں اس سورت کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ اللہ کے پیغام کو قبول کرنا ہے اور رب کی بندگی کی دعوت ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے ہم نے پڑھا تھا اس سورت کے آغاز میں، کتاب انزلناہ لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغون عوجا اولئک فی ضلال بعید۔ یہ 3 آیات ہیں مرکزی، اور پھر جو ہے اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے سامنے کرام۔ اور دیکھیں بنیادی نقطہ کیا ہے، وہ اس آیت 31 نمبر آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہ آپ میرے بندوں سے کہہ دیں کہ نماز کا نظام قائم کریں اور خرچ کریں جو ہم نے ان کو دیا ہے، وہ کھلے طور پہ یا پوشیدہ طور پہ، اس سے پہلے وہ کہ دن آ جائے کہ جس میں کوئی خرید و فروخت نہ ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ دیکھیں بنیادی نقطہ کیا ہے، ہماری زندگی کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہماری زندگی یہ دراصل ایک امتحان ہے، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے
اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل آخرت میں ہے اور ہماری منزل اللہ ہے۔ اب یہاں دو مطالبے ہیں اس آیت میں، نماز کا اور انفاق کا، خرچ کرنے کا، اور یہ دونوں بہت بنیادی باتیں ہیں۔ دیکھیں نماز کیا ہے؟ نماز دین کا ایک رکن تو ہے، لیکن یہ ایک بنیادی بات ہے۔ نماز کیا ہے؟ وہ مومن کی معراج ہے، اور مومن کا زندگی گزارنے کا مدعا کیا ہے کہ یہ اللہ سے ملاقات کی تیاری کرے اور اپنے اندر صلاحیت پیدا کر لے کہ وہ رب سے ملاقات کا اہل ہو سکے۔ یہ دنیا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور اسی لیے ہمیں اس میں بھجوایا ہے۔ اب نماز تو ایک بنیادی طور پہ آپ جو معاہدہ کرتے ہیں، جس کا اسی سورہ مبارکہ میں کلمہ طیبہ کی مثال بیان کی ہے، اگر وہ کلمہ طیبہ آپ پڑھ لیتے ہیں اپنے یعنی زبان سے بھی اور دل سے اس کو مان لیتے ہیں کہ میرا معبود، مقصود اور محبوب اللہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ تم میرے راستے پر چلو، میری طرف رخ پھیر لو اور میرے راستے پر چلو، میری ہدایت کا اتباع کرو پیغمبر کے طریقہ کار کے مطابق۔ اب جو انسان، تھوڑی سی توجہ سامنے، جو انسان اپنی منزل اللہ کو بنا لے، اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لے اور مقامی طور پہ ایک رہنما کو منتخب کر لے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اس مقامی رہنما کی رہنمائی میں چل پڑے، اب اسے ایک اللہ سے ایک براہ راست تعلق کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ملاقات، نماز کیا ہے؟ یہ عہد و پیمان ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا صراط المستقیم۔ یہ بنیادی بات ہے، یعنی سورہ فاتحہ میں جو ہم دعا کرتے ہیں، تو اس میں ایک تو جو ہمارا یعنی جو ہم نے وعدہ کیا ہے کلمہ طیبہ میں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو 5 وقت اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم آ کے اس سے اپنے وعدہ جو ہے اس کی تجدید کریں۔ اللہ اکبر کہہ کے آپ نماز شروع کرتے ہیں، اور تمام نماز میں اللہ اکبر کی تکرار کرتے ہیں۔ یہ تکرار، یہ ایک ضمنی طور پہ میں بات کر رہا ہوں، جو تکرار ہم نماز میں کرتے ہیں ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ نماز تو اللہ کی یاد کے لیے ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ، نماز اللہ کی یاد کے لیے ہے، لیکن ہمارے دل تو دنیا کی یاد میں محو ہے۔ مسئلہ تو بگڑ جاتا ہے کہ آپ یعنی آپ کا حال کچھ اور ہے، زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں۔ آپ کا حال یہ ہے، یعنی ہمارا معاشرے کا عام طور پہ حال یہ ہے کہ زبان سے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن عملی طور پہ ہم محو ہوتے ہیں دنیا میں، دنیا کے حالات میں، دنیا کے خیالات میں محو ہوتے ہیں۔ تو یہ نماز تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں۔ تو آپ یعنی دیکھیں آج کل کی جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، دراصل یہ اللہ کی یاد نہیں ہے، اس میں یہ ایک روایت ہے۔ کیا ہے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ہماری نماز کیا ہے، تو اس کی حیثیت محض ایک رسم و رواج کی ادائیگی ہے۔ ایک رسم چلی آ رہی ہے نماز کی، آپ کے ماں باپ نے جو آپ کو ڈال دی ہے، یہ معاشرہ اور یہ مسجدیں، محلے کی مسجد، بازار کی مسجد، ایک عادت کے طور پہ ہم نے اس کو اپنا لیا ہے۔ عادت کے طور پہ ہم نے اس نماز کو اپنا لیا ہے، لیکن یہ عادت دیکھیں بس ایک عادت ہے۔ نماز کی روح سے ہم واقف نہیں ہیں، نماز کے مقصد سے ہم واقف نہیں ہیں، نماز کی حقیقت سے بھی ہم آگاہ نہیں ہیں۔ یہ تو اللہ کی یاد دنیا میں انسان کو چاہیے
کہ یہ اللہ کی یاد میں محو ہو کے زندگی گزارے، اللہ کی یاد کو اپنے اوپر حاوی کر لے اور زندگی اللہ کی یاد میں گزارے۔ مختصر میں جملہ کہہ رہا ہوں، لیکن کبھی کبھی تفصیلاً بات آ جاتی ہے، ابھی میں مختصر طور پہ کہہ رہا ہوں۔ ابھی صرف وقت میں نماز کی بات کر رہا ہوں۔ نماز ہمارے دین کا ایک رکن ہے، ایک ستون ہے، لیکن باقی عمارت تو کوئی نہیں ہے۔ چلیں، اول تو یہ ستون بھی ہم نے گرا دیا ہے۔ اس وقت جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، اور ہم نماز کا مقصد بھی نہیں جانتے۔ پھر جس مقصد کے لیے نماز ہے وہ نتائج، ایک تو عام طور پہ وہ نتائج حاصل نہیں ہو رہے۔ اللہ کی یاد، یہ ایک نتیجہ ہے جو حاصل ہونا چاہیے۔ آپ کو اللہ کی یاد میں محو ہونا چاہیے، وہ تو نہیں ہو پا رہا۔ 50 سال 60 سال انسان نمازیں پڑھتا رہتا ہے، لیکن اس کا دل اللہ کی یاد کی بجائے دنیا کی یاد میں محو ہوتا ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ پھر نماز کا جو پھل ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو ذکر الہی ہے کہ اللہ کی یاد میں آپ ڈوب جائیں اور اللہ کی یاد میں زندگی گزاریں۔ یہ ایک طویل مضمون ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم تو دین کے کسی بات پر نہ سوچتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ عقل سے کام لیتے ہیں۔ ہم اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ظاہر دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں اور دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ بھارت تو نماز کا ایک مقصد تو اللہ کی یاد ہے کہ آپ اللہ کی یاد کو اپنے اوپر، یعنی آپ کسی وقت بھی اللہ کی یاد کو نہ بھلائیں۔ صبح سے لے کر شام تک 5 وقت اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پاس دعوت دیتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، نماز کے لیے آؤ، فلاح کے لیے آؤ۔ لیکن عام طور پہ آپ دیکھیں، یعنی میں یہاں تھوڑا سا رک گیا ہوں اور یہ ذرا مسئلہ کٹھن ہو گیا ہے۔ ہم عام طور پہ ہماری جو معاشرہ ہے، جو مسلمان ہیں، وہ نقصان میں جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان باللہ تو نہیں ہے۔ ہم تو زندگی دنیا کے لیے گزار رہے ہیں، اللہ کے لیے تو نہیں گزار رہے۔ ہمارے دل تو دنیا کی یاد سے آباد ہیں، اللہ کی یاد سے تو ہم اپنے دلوں کو آباد بھی نہیں کرنا چاہتے۔ پہلی بات یہ، نہ اس کے لیے کوشش، نہ توجہ، نہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی یاد کیا ہوتی ہے۔ یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لیں۔ تو بہرحال نماز کا میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ نماز جو ہے وہ رب سے ایک رابطے کا ذریعہ ہے، اور رابطہ تو ہم توڑ چکے ہیں۔ انسان دیکھیں، انسان جب دنیا میں آ کے سوچ سمجھ کے دنیا کو منزل بنا کے دنیا کے راستے پر چل پڑتا ہے، اب دین سے اس کا کوئی تعلق رہا نہیں عملی طور پہ۔ جو کچھ رہا ہے وہ رسمی ہے، وہ عادتاً ہے، وہ رواجن ہے، دیٹس آل۔ بس اس کے علاوہ دین سے آپ خود دیکھ لیں، دین اسلام سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دین اسلام سے کوئی ہمارا حقیقی رابطہ ہے نہیں۔ نہ اللہ ہمارا معبود ہے، نہ ہم اسے معبود واحد بنانا چاہتے ہیں، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، اس میں ہمارے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے۔ ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، مرد ہوں خواتین ہوں، سب اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ دیکھیں، ابھی ہم نے وہ اسی سورہ مبارکہ میں پڑھا تھا کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ یہ اسی موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہے، اس کے فوراً بعد شکر گزاری کی بات ہے۔ ہم تو شکر گزار بندے تو نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہم ناشکر بندے ہیں، اور اس میں تو کوئی خاص مجھے دلائل دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ناشکری ہمارا ایک شیوا، ایک قومی طور پہ ہمارا شیوا بن گئی ہے۔ اللہ کی یاد سے ہمارے دل خالی ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں جو ہیں یہ پھر ہمارے لیے کم از کم اس کا کوئی مقصد رہتا نہیں ہے۔ یعنی کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر دنیا ہی آپ کا مقصود، محبوب اور مطلوب بن گئی، پھر یہ جو دین کی باتیں ہیں یا یہ ساری جو اعمال ہیں یا جو بھی بیان ہو رہا ہے،
اس کی آپ کو کوئی خاص ضرورت محسوس نہیں ہوتی، یا آپ کے لیے غیر ضروری ہو جاتی ہیں چیزیں۔ دین تو آیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں، اور جو لوگ اللہ کی ان کے رسول کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں اور لبیک کا نعرہ بلند کر دیتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ، لبیک اللہم لبیک، دونوں باتیں ہیں۔ دیکھیں، اللہ کے حکم کو آپ پہ لبیک کہنا ہے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو آپ نے لبیک کہنا ہے، اس کو تسلیم کرنا ہے۔ یہ دونوں باتیں نہ ہیں ہم میں اجتماعی طور پہ، نہ انفرادی طور پہ، نہ اجتماعی طور پہ ہیں، نہ ہم کرنا چاہتے ہیں، نہ اللہ کے رسول کو لبیک کہنا چاہتے ہیں۔ آج وہ ہمارے رہنما تو نہیں ہیں عملی طور پہ، اگرچہ ان کے اسوہ زندگی میں ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو عملی طور پہ اپنے لیے ایک رول ماڈل بنانا چاہتا ہے۔ ہم تو دنیا کے خواہش مند ہیں۔ آپ دیکھ لیں، خود اپنے آپ کو آپ دیکھ لیں، آپ کی جو توقعات ہیں دنیا میں، زندگی میں جو توقعات ہیں، جو امیدیں ہیں، مستقبل کے جو آپ کے خواب ہیں، جو آپ نے خواب سجائے میں کہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہو جائے گا، پھر ایسا ہوگا، ہم ایسا کر لیں گے، تو یہ ساری آپ کی توقعات، ساری پریشانیاں، ساری خوشیاں اور ساری امیدیں، یہ ساری کے سارے ظاہر سے متعلق ہیں آپ کے۔ اب دین یہ ہمارے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، خالص اللہ کی بندگی یہ ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے، خالص اللہ کے سامنے سر جھکا دینا یہ ہمارے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، اللہ کی کو راضی کر لینا یہ ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے، رسول کی کامل اطاعت، پیروی، اتباع یہ ہمارا ایشو نہیں ہے۔ سوچیں سامعین کرام، تھوڑا سا سوچیں کہ بھئی ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور بات تو واضح ہے، ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے اور دنیا ہی کے راستے پر ہم چلنا چاہتے ہیں۔ اللہ نہ ہماری منزل ہے، نہ ہم اس کو منزل بنانا چاہتے ہیں۔ ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے اور ہماری زندگی ظاہر کے لیے، تو بات کچھ بگڑ گئی ہے، بلکہ بہت بگڑ گئی ہے، پورا یو ٹرن ہم نے لے لیا ہے۔ ہمیں اللہ نے اس لیے پیدا کیا تھا کہ ہم اللہ کی طرف، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کی طرف رخ کر کے اللہ کے راستے پر سفر کرنا شروع کر دیں۔ مقصد تو یہی تھا۔ اہدنا صراط المستقیم میں کیا میسج ہے؟ لیکن ایسا نہیں ہو رہا، نہ ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، ہماری کوئی دلی خواہش تو نہیں ہے کہ خالص اللہ کی بندگی شروع کر دیں، خالص رسول کی اطاعت شروع کر دیں۔ زندگی گزارے جا رہے ہیں، منزل دنیا، مقصود دنیا، محبوب دنیا، مطلوب دنیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس آیت نمبر 31 میں ایک میسج دے رہے ہیں کہ دیکھو، ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ تم میرے پاس آؤ گے، اس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہو سکے گی، لا بیع فیہ ولا خلال۔ ایسی دنیا میں آؤ گے جب نتیجہ نکلنے والا ہوگا۔ اب وہاں جب تم دوزخ کو سامنے دیکھو گے، لیکن تم چاہو گے کہ اگر تمہارے پاس دنیا کا سارا مال اس وقت ہوتا اور اس کے مثل اور بھی ہوتا اس وقت، تو تم خواہش کرو گے کہ یہ سب کچھ میں دے دوں اور اس عذاب سے مجھے نجات ہو جائے، یعنی سب کچھ قربان کر دوں اور عذاب سے بچ جاؤں۔ لیکن وہاں ایسا کوئی خرید و فروخت کا سسٹم نہیں ہے، لا بیع فیہ۔ اچھا، اس میں دیکھیں، یہاں تو اللہ تعالیٰ نے بہت کم تر چیز مانگی ہے ہم سے، یعنی یہاں یہ دنیا کیا ہے؟ یہ جنت میں جنت کی خریداری کی جگہ ہے، اور دوزخ سے بچنے کے لیے کوشش۔ اچھا،
یعنی یہ دو ارادتاً، یعنی آپ نیت اور اپنے قصد و ارادے سے آپ نے جنت کو منزل بنا کے جنت کے راستے پر چلنا ہے، جو کہ صراط مستقیم ہے، جو کہ اللہ کا راستہ ہے۔ اگر آپ جنت کے راستے پر نہیں چلتے یا نہیں چلنا چاہتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دوزخ میں یعنی جنت کی کوئی طلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یعنی جنت تو اب حاصل نہیں ہو سکتی، اس کے لیے تو آپ کو ارادہ کرنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی، تو وہ تو آپ کی منزل نہیں ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ جب آپ کی منزل ظاہر ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوزخ میں جانا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ جنت اور دوزخ، یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے کہ آج نہ جنت پر ہمارا یقین ہے، نہ دوزخ پر یقین ہے، نہ اللہ کے عذاب سے ہم ڈرتے ہیں، نہ اللہ کی تیار کی ہوئی جنت کی کوئی ہمیں لالچ ہے، یقینی نہیں ہے، بلکہ دوبارہ جی اٹھنے پہ بھی ہمارا یقین نہیں ہے۔ دیکھیں قبر کی زندگی تو ہمارے ساتھ متصل ہے۔ اب دیکھیں میں اپنی عمر تقریباً گزار چکا ہوں، جو بھی ہے 70-80 جو بھی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے، اس کے بعد میں قبر میں جاؤں گا، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتا دیا ہے کہ قبر یا تو دوزخ کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے۔ لیکن دیکھیں آج آپ اپنی ذہنیت کو دیکھیں، آپ اپنے ارادوں کو دیکھیں، ہمارے لیے قبر کا گڑھا وہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج یہ قبر کو جنت کا باغیچہ تو آپ نے اگر یہاں بنا لیا تو وہ باغیچہ ہوگا، ورنہ پھر دوزخ کا گڑھا ہوگا۔ اب یہ مسئلہ مجھے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے، ہمیں نہ اللہ کی کسی بات پر یقین ہے، نہ رسول کی کسی بات پر یقین ہے۔ یہ میں بالکل کلیئر بات کہہ رہا ہوں، آپ دیکھ لیں، یہی ایک حدیث لے لیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے اس کا مفہوم بیان کیا کہ قبر جو ہے یا تو دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے۔ تو جب ایسا ہے کہ آپ جنت نہیں کما رہے اور اس کے لیے کوشش نہیں کر رہے تو آپ کے حصے میں اب قبر جو ہے وہ دوزخ کا ایک گڑھا ہوگا، لیکن ہمیں تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھیں، نہ جنت نہ دوزخ کا گڑھا اس پہ ہمارا یقین ہے، نہ جنت کا باغیچہ، اور قبر تو یہ ہے، یہ تو فوراً ہے، قیامت جب بھی ہوگی وہ بھی جلدی ہوگی۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ یعنی بارڈر لائن کراس کر لیتے ہیں زندگی کی تو آپ کی آخرت کا آغاز ہو جاتا ہے، عالم آخرت میں آپ پہنچ جاتے ہیں۔ اور وہ ایک الگ بات ہے کہ ایک دن جو ہے ملاقات کا جو دن ہے اور حساب کتاب کا جو دن ہے وہ تو متعین ہے، لیکن آپ پہ عذاب اور ثواب کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اور یہ تو میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ دنیا کی زندگی میں بھی ہم اپنے اعمال کے نتائج سے نہیں بچ سکتے۔ اگر اللہ کی یاد کو بھلا کے آپ نے زندگی گزاری تو دنیا میں آپ کا حال اچھا نہیں ہوگا۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے اعراض کیا اس کی زندگی پریشان حال گزرے گی، بدحال ہوگا، وہ خوشحال نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ لیں، آج اپنے معاشرے کو دیکھ لیں، ہر ایک شخص جو ہے اپنے اپنے دنیا کی ٹینشن میں ہے، جو بھی ہے، چاہے وہ امیر ہو، چاہے خان ہو، نواب ہو، اپنے اپنے حیثیتوں کے حساب سے ان کو ٹینشن ہوتی ہے۔ آج 2021 ہے، فروری کا مہینہ ہے، عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بٹھا دیا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے روز و شب جو ہیں وہ قلبی اطمینان میں گزر رہے ہیں؟ نو، وہ تو آپ اس کی باتوں سے دیکھ لیں اور ان کے رویوں سے دیکھ لیں، ان کے چہرے کے اثرات سے دیکھ لیں، وہ پریشانی میں وقت گزار رہا ہے۔
یہ عام مطلب، یہ میں تو عمران خان کا نام لے لیا، یہ اس لیے کہ دنیا کی کامیابی کو ہم بہت بڑی کامیابی، اب وزیر اعظم کی ایک ہی سیٹ ہے اس ملک میں ایک وقت میں ایک ہی وزیر اعظم ہوگا، جو کہ اس وقت ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اس پہ. تو چاہیے یہ کہ ساری دنیا یعنی سارے ملک کی ایک سیٹ ہے، اور اس سیٹ پر بیٹھے ہوئے شخص کو کم از کم مطمئن اور خوش ہونا چاہیے، لیکن وہ بھی خوش نہیں ہے. یہ ویسے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، وہ بھی خوش نہیں ہے، اور جو ریڑھی پہ کھڑا آلو چھولے بیچ رہا ہے اس کے اپنے مسائل ہیں. وہ اپنے کوئی یا گھر کے کرائے کے لیے پریشان ہوگا، یا یعنی سودا سلف کیسے آئے گا، کوئی بیماری آئے گی، کوئی شادی آ گئی، بس پیسے چاہیے پیسے چاہیے اور پیسے چاہیے، بس پیسے کا رونا وہ رہتا ہے. اس کی یہ پریشانی نہیں ہے جو وزیر اعظم ہے، لیکن اس کی اپنے اپنے حساب سے سب لوگ پریشان حال اور بدحال ہیں. ہمارا علاج ایک بات میں ہے، رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ کو منزل بنا لیں. دنیا جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور ہمیں جس مقصد کے لیے بنایا ہے، اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہم تن من دھن کی بازی لگا دیں. یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں تو اس میں تو یہی میسج ہے. وَيُنْفِقُ، ایک تو نماز کی بات ہے، اس کی میں پھر انفاق کی بات ہے کہ تم خرچ کرو جو میں نے تمہیں دیا ہے. لیکن اس پہ انشاءاللہ اگلی نشست میں بات کریں گے. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ. ترجمہ سنا دے. قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ، آپ کہہ دیجئے میرے بندوں کو جو ایمان لائے ہیں کہ نماز قائم کریں. وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور خرچ کریں جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے، پوشیدہ طور پہ بھی اور اعلانیہ طور پہ بھی، کھلے اور چھپے. من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی ولا خلال، اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی کسی کی بھی. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ نماز پڑھا کریں، اور اس دن کے آنے سے پیشتر جس میں نہ اعمال کا سودا ہوگا اور نہ دوستی کام آئے گی، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے در پردہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم.